اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کے دن نا امید اور مایوس ہو چکے وہ لوگ جو کافر ہیں تمہارے دین کے بارے میں، بس نہ ڈرو تم ان سے اور تم مجھ ہی سے ڈرو۔ آج کے دن مکمل کر دیا میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو، اور پوری کر دی میں نے تم پر اپنی نعمت، اور پسند کر لیا میں نے تمہارے لیے اسلام کو عزو دین کے۔ بس جو شخص مجبور ہو جائے بھوک کی حالت میں، نہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا ہو، بس بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 کا باقی ماندہ حصہ آپ حضرات کے سامنے پڑھا اور ترجمہ کیا ہے۔ پچھلے حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا تھا جو اللہ نے حرام قرار دے دی، جن میں سے میتہ تھا، یعنی ایسے جانور جو اپنی موت آپ مر جاتے ہیں، اور بہنے والا خون تھا جو ذبح کے وقت جانور کے جسم سے نکل جاتا ہے، اور خنزیر تھا، اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ چڑھاوا چڑھائی جائے، اور ایسا جانور جس کا گلا گھونٹ کے مار دیا گیا، اور ایسا جانور جس کو چوٹ لگی اور وہ مر گیا، اور ایسا جانور جو اونچائی سے نچائی کی طرف گرا اور اس کی وجہ سے مر گیا، اور ایسا جانور جس کو کسی اور جانور نے سینگ وغیرہ سے مار دیا، اور اسی طریقے سے وہ جن کو دوسرے جانوروں نے زخمی کر دیا اور اس کی وجہ سے وہ مر گیا اور ذبح نہ ہو سکے، اور اسی طریقے سے جو بتوں کے نام پہ ذبح کیا گیا، اور ایسے ہی جو تیروں کے ذریعے اس کی قرہ اندازی کی گئی، جوا کھیلا گیا، فرمایا ذالکم فسق، یہ سب حرام، ان سے بچنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، فرض ہے، ضروری ہے۔ اب اس اگلے حصے میں فرمایا الیوم یئس الذین کفروا، کہ کافر لوگ تمہارے دین کے بارے میں اس بات سے مایوس ہو گئے کہ اب یہ دین دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ اب کافر سمجھ گئے یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ حصہ قرآن مجید کا یہاں سے لے کر کے آخر آیت تک، یہ حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات کے اندر جمعہ کا دن، عرفے کا دن، حج کا دن، حج اکبر، صحابہ کرام کی 1.25 لاکھ سے زیادہ تعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار خطبہ حج ارشاد فرما رہے تھے۔ اس دوران یہ حصہ اس آیت مقدسہ کا نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الیوم یئس الذین کفروا، شیطان اور شیطان کے ماننے والے، شیطان اور شتونگڑے، یہ سب کے سب اسلام کے بارے میں اب اس بات سے مایوس ہو گئے کہ یہ اسلام ختم ہو جائے گا اور مسلمان ختم ہو جائیں گے، اور دوبارہ عرب کے اندر بت پرستی ہو جائے گی، پھر اللہ کا گھر کعبہ بتوں سے آباد ہو جائے گا۔ اب اس بات سے وہ مایوس ہو، اب وہ مسلمانوں کو دین سے بالکل محروم کر دیں، کلمہ چھڑوا دیں، قرآن چھڑوا دیں، اس بات سے مایوس ہو گئے۔ اب ان کا دو یہ ہوگا کہ مسلمانوں میں اوہام پرستی پیدا کریں، مسلمانوں میں تفرقہ پرستی پیدا کریں، مسلمانوں کے اندر آپس میں اختلافات ڈلوائیں۔ اب شیطان کا کام یہ ہوگا، اب شیطان کو پتہ ہے کہ میں کسی مسلمان سے سرے سے اسلام سے انکار کروا دوں، اور وہ کہے کہ میں کلمے کو نہیں مانتا، میں قرآن کو نہیں مانتا،
میں دین اسلام کو نہیں مانتا، اس سے شیطان مایوس ہے، اس سے شیطان کو اب یہ امید نہیں ہے۔ مسلمانوں کو بالکل کافر بنا دینے سے وہ مایوس ہو گیا ہے، کافر خود بھی مایوس اور کافروں کا سرغنہ ان کا رہنما شیطان بھی مایوس۔ لیکن اب ان کا دور یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈلواؤ، مسلمانوں کے اندر اختلافات ڈلواؤ، اوہام پرستی ڈلواؤ، تشکیک کے اندر مبتلا کرو۔ آج کا کفر کا سب سے بڑا ہتھیار یہی ہے کہ یقین کو شک میں بدل۔ یاد رکھیے ایمان یقین کا نام ہے، اگر یقین نہ ہو تو ایمان نہیں ہے۔ ایمان یقین کا نام ہے، بس یقین کے مقابلے میں شک آ گیا، شک آ گیا تو سمجھو ایمان گیا۔ اور اس وقت کفر کا سارا زور اسی پر ہے۔ سائنسی تحقیقات اس لیے ہیں، وہ جی مان لینے میں کیا حرج ہے، وہ جی تجربہ کرنے میں کیا حرج ہے، تھوڑا سا سوچ لینے میں کیا حرج ہے، چلو ایک دفعہ کر کے تو دیکھ لو۔ یہ چیزیں ایمان کے منافی ہیں، یاد رکھو۔ مسلمان کا کام ہے اسلام پہ ڈٹ جاؤ، اسلام پہ پک جاؤ۔ اور یہ سبق دے رہے ہیں تمہیں کربلا والے کہ یزیدیت سے اور باطل سے کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ کمپرومائز کے لیے تو کتنا کافر لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے منتیں کرتے رہے کہ تھوڑی ہماری مان لو، کچھ ہم تمہاری مان لیتے ہیں، کچھ تم ہمارے بتوں کی رعایت رکھ لو، ہم تمہارے خدا کی رعایت رکھ لیتے ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا ایھا الکافرون، اے کافر۔ اور آج لوگ کہتے ہیں جی فلانا بندہ فلانے فرقے کی بات کرتا ہے تو یہ فرقہ پرستی ہے، حالانکہ اللہ کا قرآن خود کافروں کو کافر کہہ رہا ہے۔ اب یہ فرقہ پرستی نہیں ہے، یہ اس کو اپنا اصل چہرہ دکھانا ہے، کسی کو اس کی غلطی بتلانا تاکہ وہ بیچارہ اصلاح کر لے، اس کو غلطی بتلانا تاکہ وہ سمجھ جائے۔ دین کا سیکھنا فرض ہے، دین کا سیکھنا فرض ہے۔ قبر اکیلے ہونی ہے، قبر میں میرے ساتھ کوئی میرا فرقے والا نہیں ہوگا، وہ میرے کام نہیں آئے گا۔ قبر میں اکیلا ہوں گا، میں نے خدا کو جواب دینا ہے، مجھے میرے ایمان نے بچانا ہے، مجھے میرے نیک اعمال نے بچانا ہے، مجھے اس بات نہیں بچانا کہ تو کون سے فرقے سے تھا، مسلمان تھا کہ نہیں، بس ہم مسلمان ہیں۔ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے تم سے کوئی پوچھے تم کون ہو، جواب کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہماری پہچان ہی اسلام ہے، ہماری پہچان ہی اسلام ہے، جو دین اسلام ہے وہ میں ہوں، بس اس کے سوا میں کسی اور چیز کو نہیں جانتا۔ اور دین اسلام کا منبع قرآن ہے، دین اسلام کا مرکز محور قرآن ہے۔ سارے اولیاء اللہ بھی قرآن کے محتاج ہیں، سارے ولی اللہ بھی قرآن کے محتاج ہیں، سارے ائمہ مجتہدین بھی قرآن والے، سارے ائمہ محدثین بھی قرآن والے، اور سارے مسلمان علماء بھی قرآن والے۔ قرآن ہی منبع ہے، قرآن ہی مرکز ہے، قرآن ہی بیس ہے، قرآن ہی بنیاد ہے۔ قرآن کو چھوڑ کر کے ادھر ادھر کے واقعات اور قصے، یہ تو جی بہلانے والی بات ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے کے خود فریبی والی بات ہے۔ تو فرمایا الیوم یئس الذین کفروا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے ایک مرتبہ ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، کہتا ہے یہ جو تمہاری کتاب میں قرآن مجید کے اندر یہ آیت ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی الیوم اکملت لکم، یہ آخر کا اگر یہ ہماری کتاب میں ہوتی، اگر یہ ہمارے نبی پہ اتری ہوتی، اگر یہ اللہ نے ہمارے دین کے بارے میں کہا ہوتا تو ہم اس دن عید مناتے، ہم اس دن عید منایا کرتے کہ اللہ نے ہمارے نبی پر یہ آیت اتاری ہے، ہمارے دین کو اللہ نے جو پسندیدہ دین کہا ہے، کامل مکمل دین کہا ہے، ہم تو عید مناتے۔ حضرت عمر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کا بندہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن ہماری دو عیدیں تھیں، ایک یہ کہ یوم عرفہ تھا، حج کا دن تھا، وہ ہمارے لیے عید کی طرح ہے،
اور دوسرا یہ کہ وہ جمعے کا دن تھا اور ہمارے لیے ہر جمعہ عید ہے، ہمارا جمعہ تھا، اس لیے ہماری تو 2 عیدیں تھیں۔ باقی کہ ہم آئندہ بھی ہر سال اس دن کو عید منایا کریں تو ہمارے اسلام میں عیدیں صرف 2 ہیں، ہمارے اسلام میں عیدیں صرف 2 ہیں، اور دونوں کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے، ہماری خواہشات کے ساتھ نہیں ہے۔ یاد رکھو، ایک رمضان والی عبادت مکمل ہوتی ہے، ہم عید مناتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ روزے رکھے، 29 کا مہینہ ہے یا 30 کا مہینہ ہے، وہ عید والی عبادت مکمل ہوئی رمضان والی تو ہم عید مناتے ہیں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں رمضان جیسا مہینہ نصیب فرمایا اور ہم نے روزے رکھے۔ تو گویا یہ عید ہماری بھی کس کے ساتھ تعلق رکھتی ہے؟ عبادت والے اعمال کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ رمضان میں ہم نے روزے رکھے، رمضان میں ہم نے تراویحاں پڑھی، رمضان میں ہم نے اعتکاف کیا، رمضان میں ہمیں اللہ لیلۃ القدر دی، تو اب ہم عید منا رہے ہیں۔ اور دوسری عید حج مکمل ہوتا ہے، دوسری عید حج والی عبادت مکمل ہوتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ عید مناتے ہیں۔ تو ہماری دونوں عیدوں کا تعلق ہمارے دینی عبادات والے اعمال کے ساتھ ہے، خواہشات کے ساتھ نہیں ہے۔ اور اسلام میں عیدیں یہ 2 ہیں، اگر تیسری عید ہوتی تو پھر ہم اس آیت کے نزول والے دن بھی کیا کرتے؟ عید مناتے۔ اور بھلا اسلام والے اگر شخصیات کے لحاظ سے، موت و حیات کے لحاظ سے کہ جی پیدائش ہے اور وفات ہے، سال گرہ ہے اور پیدائش کا دن ہے، یوں اگر ہم عید منانے لگ جائیں تو پھر ہمارے 1,24,000 نبی ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں، پھر سب کی وفات پر بھی کیا کرو؟ عید مناؤ، اور سب کی پیدائش پر بھی عید مناؤ۔ ہمارے 1.5 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام ہیں، ہر صحابی پر کیا کرو؟ عید مناؤ۔ اور پھر اس کے بعد تابعین میں ائمہ مجتہدین ہیں، محدثین ہیں اور اولیاء اللہ ہیں، اور آج تک امت میں اتنے افراد ہیں کہ پھر ہمارا کوئی گھنٹہ بھی ایسا نہیں گزرے گا جس میں ہم کوئی تہوار منا نہ رہے۔ اور یاد رکھیے، دین اسلام منانے کا دین نہیں ہے، اپنانے کا دین ہے۔ دین اسلام منانے کا دین نہیں، دین اسلام اپنانے کا دین ہے۔ منانے والی بات عیسائیت سے ہے، عیسائیوں کا کام بس تہوار منا لو، باقی عمل کی چھٹی۔ مسلمان ایسا نہیں ہے، مسلمان اپناتا ہے۔ مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، شریعت کو، اسوہ حسنہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مقدسہ کو اپناتا ہے۔ صرف حضور کا دن منا کر کے نماز فرض بھی نہیں پڑھی، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ صرف منانے کا نام اسلام نہیں، اسلام اپنانے کا نام ہے۔ کربلا والوں نے منایا ہے یا اپنایا ہے؟ لاشیں پڑے ہوئے ہیں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ نماز قضا ہونے دی ہے؟ لاشیں پڑے ہوئے ہیں، قرآن کی تلاوت بند کی ہے، اور آج مسلمان ہے، سبیلیں لگا رہا ہے لیکن قرآن نہیں پڑھ سکتا بیچارہ، نماز کا پتہ نہیں ہے بیچارے کو، سوا اس کے کہ مال ضائع کر رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے، رسم پوری کر رہا ہے، تہوار ہو رہا ہے۔ تو اس لیے فرمایا الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن نا امید ہو گئے، مایوس ہو گئے وہ لوگ جو کافر ہیں، من دینکم، تمہارے دین کے مٹنے کے بارے میں، فلا تخشوہم، ان کی کمر ٹوٹ چکی، ان کی طاقت ٹوٹ چکی، جزیرہ عرب پر اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے، اسلام غالب آ چکا ہے، لہذا فلا تخشوہم، ان کافروں کی طاقتوں سے مت ڈرو، ان سے کوئی اندیشہ نہ کھاؤ، ان سے کوئی خوف نہ کھاؤ۔ اگر یہ کچھ کر سکتے ہوتے تو 20 سال افغانستان کے پہاڑوں میں ٹکر مار مار کے آخر نہتے طالبان سے معافی مانگ کے کہیں بخشونی، مجھ سے ڈرو۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے ڈرو کہ میں نے تمہیں دین دیا ہے، میرے دین میں میرے حکم ہیں، میرے حکموں کو چھوڑو گے تو پھر میری پکڑ میں آؤ گے، لہذا مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اللہ فرما رہے ہیں دین مکمل،
دین کے اندر جتنا حلال تھا مکمل، جو حرام تھا مکمل، جو کرنا تھا مکمل، جو نہیں کرنا تھا مکمل، جو نیکی ہے مکمل، جو گناہ ہے مکمل، دین کامل ہو چکا۔ اب جو آئے دن نئے سے نئے رسمیں نکال کے لے آئے، آئے دن نئے سے نئی خرافات نکال کے لے آئے، آئے دن نئے سے نئی بدعات نکال کے لے آئے، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ سنت اور دین کا علامت اور نشانی یہ ہے، یاد رکھ لو کہ وہ عرب میں، عجم میں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، امیروں میں، غریبوں میں برابر ایک جیسی ہے۔ ساری نمازیں ایک جیسی ہیں یا فرق ہے عرب عجم میں؟ امیروں غریبوں کی نمازوں کا کوئی فرق ہے؟ یہ دین ہے۔ سنت، وضو میں کوئی فرق ہے؟ غسل میں کوئی فرق ہے؟ جنازے میں، دفنانے کفنانے میں کوئی فرق نہیں۔ ہاں جہاں بدعات آئی ہیں وہاں عرب میں اور ہے، عجم میں اور ہے، مشرق میں اور ہے، مغرب میں اور ہے، فیصل آباد میں اور رواج ہے، لاہور میں اور رواج ہے، کراچی میں اور رواج ہے۔ جہاں دیکھو الگ الگ فرق ہیں، سمجھ لو یہ دین نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتی تو جہاں تک حضور کی نبوت ہے، حضور کی مصطفی ہے، وہاں تک حضور کی سنت برابر ہے۔ حضور کی سنت میں کوئی فرق تو نہیں ہے کہ ارائیوں میں یہ رواج ہے، مغلوں میں یہ رواج ہے، بٹوں میں یہ رواج ہے، فلاں خاندان کا یہ رواج ہے، کوئی فوتگی کے وقت ہیں، کوئی شادی خوشی کے وقت ہیں، تو یہ رواجات ہیں، رسومات ہیں، بدعات ہیں، خرافات ہیں، یہ دین نہیں ہے۔ دین برابر ہے، دین کا لحاظ سے ساری دنیا میں ایک ہی چلتا ہے، برابر چلتا ہے۔ الیوم اکملت لکم، آج کے دن مکمل کر دیا میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت دین والی تم پر پوری کر دی۔ ہمارا دین پورا ہے الحمدللہ، ہمیں مزید پیوند کاری کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مزید اس کے اندر کمی بیشی اور اضافے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے، جب بھی کوئی مولوی کوئی مسئلہ بیان کرے اور کہے کہ یہ شریعت ہے، یہ دین ہے، تو اس سے دلیل لینے میں پہلا فرض ہے اس کا قرآن سے ثابت کرے، قرآن سے نہیں ہے حدیث و سنت سے ثابت کرے، اس سے نہیں ہے اجماع امت سے ثابت کرے، اس سے نہیں ہے قیاس شرعی سے ثابت کرے۔ یہ چار دلیلیں ہیں، ادلہ اربع۔ اگر ان چاروں میں سے کسی سے نہیں ہے، ادھر ادھر کے واقعات ٹامے ٹوئیاں مار کر کے وہ جی یوں چونکے چنانچے، اور آخری بات جب اور کچھ نہیں ہوتا پھر کہتا ہے جی اس کے کرنے میں حرج کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں حرج یہی ہے کہ نہ دین میں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ شریعت میں ہے، تو اس لیے حرج ہے، ہم اس کو دین نہیں مان سکتے۔ دین وہی ہے جو ہمارا پہلے سے ثابت آ رہا ہے، جس کو 1443 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ تو فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اللہ نے تم پر اپنی دین والی نعمت پوری کر دی ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ نے دین اسلام کو تمہارے لیے چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے، منتخب کر لیا ہے۔ اللہ جو میرے لیے چن کے مجھے دے رہا ہے، میں کہتا ہوں نہیں میرا اس پر اعتماد نہیں ہے، میری کچھ اور اپنی خاندانی رسومات بھی ہیں، میری کچھ اپنی خاندانی علاقائی رواجات بھی ہیں، جب تک میں وہ پورے نہیں کروں گا تو میری میت کی بخشش نہیں ہوگی۔ میں وہ رسمیں کروں گا تو میرے پیٹ کی مروڑ ختم ہوگی، جب تک میں وہ رسمیں نہیں کروں گا تو میری میت کے لیے میرا اطمینان نہیں ہو رہا۔ یعنی اس کا مطلب ہے دین پر یقین نہیں ہے، ورنہ دین پر یقین ہوتا، نبی والی دعا پر یقین ہوتا، نبی والے صدقے پہ یقین ہوتا، نبی والی خیرات پہ یقین ہوتا، تو پھر اپنی طرف سے رسمیں نہ بنا، پھر کہتا مجھے اسی پر اطمینان ہے جو میرے نبی نے مجھے دیا ہے۔ رکعت نبی نے فجر کی 2 بتلائی ہیں تو 2 ہی چلتے، اگر کوئی کہے جی تیسری پڑھنے میں حرج کیا ہے، جو ظہر کی 4 ہیں تو 4 ہی رہیں گی، کوئی کہے جی 5ویں پڑھنے میں حرج کیا ہے، ہم اسے کہیں گے کہ وہ دین نہیں ہو سکتا۔ یہ آخری دلیل ہوتی ہے بدعتی کی، جب اور کوئی بات نہیں بنے گی تو کہے گا جی اس کے کرنے میں آخر نقصان کیا ہے، کر لیں تو حرج کیا ہے۔ تو بھئی حرج یہی حرج ہے مسلمان کے لیے کہ مسلمان کا دین مکمل ہو چکا ہے، 1400 سال پہلے ہو چکا ہے، اس کے اندر کمی بیشی یہ حرج ہے، بہت بڑا حرج ہے۔ تو فرمایا کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ نے دین اسلام کو تمہارے لیے
چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے، منتخب فرما لیا ہے۔ آیت کے پہلے حصے میں نے جیسے ابھی بتایا ہے بہت ساری چیزیں بتلائی گئی کہ یہ حرام۔ اب خدا نہ کرے کوئی بندہ ایسی جگہ پر ہے کہ وہاں حلال اس کو میسر نہیں ہے کھانے کے لیے، جان بچانے کے لیے، تو پھر اللہ کی طرف سے اتنا حرام کھانے کی اجازت ہے جس سے قوت لا یموت ہو جائے، کہ اتنا پیٹ میں طاقت آ جائے، جان میں طاقت آ جائے کہ بندہ بھوک کی وجہ سے مرنے سے بچ جائے، اس کی اجازت ہے۔ بلکہ اتنا کھانا ضروری ہے علماء کے نزدیک۔ اگر اس نے نہ کھایا اور بھوک سے مر گیا تو یہ بندہ گنہگار ہوگا، پھر یہ بندہ گنہگار ہوگا۔ اس کے بارے میں فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، جو بندہ مجبور ہو گیا، مضطر ہو گیا، اضطراری حالت میں پہنچ گیا بھوک کی وجہ سے، لیکن کھانے کو حلال میسر نہیں ہے، حرام موجود ہے، تو فرمایا اب وہ حرام کھائے لیکن غیر متجانف لإثم۔ اس کے اندر دو شرطیں ہیں، ایک ضرورت سے زیادہ نہ کھائے، نمبر دو اس کو شوق کرتے ہوئے، گناہ کی طرف مائل ہوتے ہوئے، مزہ لیتے ہوئے نہ کھائے، بلکہ مجبوری کے طور پر اندر میں حرام کو حرام سمجھتے ہوئے ہے، حرام رہے گا، حرام وہ حلال نہیں ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے مجبوراً حرام کرنا جائز ہو، اس کے لیے جان بچانے کے لیے اتنا استعمال کرنا جائز ہو گیا۔ اور اس حرام میں جو وہ مجبوری کی وجہ سے کھا رہا ہے، اس کے بارے میں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ اس کو بخش دے گا۔ رحیم، وہ بڑا رحم کرنے والا ہے، جو اللہ کے حکموں پر پابندی سے چلے گا اللہ اس کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کا توفیق۔